تو اب میں گزارش کرتا ہوں بے شمار کتابوں کی مصنف، چشمہ اٹامک انرجی کے چیف انجینئر عنایت علی صاحب، سر آپ تشریف لائیں، جاوید نامہ جاوید صاحب کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب رفیقی صاحب کی یہ بہت عمدہ کاوش ہے کہ یہ تقریباً ہر سال ڈاکٹر جاوید اقبال کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال سے ہماری دبستان اقبال میں، جس طرح ابھی اقبالی صاحب نے، میاں صاحب نے اور زید نے بھی کہا، دبستان اقبال میں کافی نشستیں رہیں۔ تو ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا، بچے نے، ایسے ہی پروگرام تھا کہ سر 2 لفظوں میں بتائیں کہ اقبال کا کیا پیغام ہے۔ تو انہوں نے کہا جوہد مسلسل، یعنی نیور گیو اپ۔ تو آپ اپنی کاز کے لیے ڈٹے رہیں۔ دوسری ایک اور، 3 اکتوبر 2015 کو ان کا انتقال ہوا ہے، اور 6 اکتوبر 2015 کو ڈاکٹر صفدر محمود نے ایک کالم لکھا، ڈاکٹر جاوید اقبال ایک طاقتور روح۔ ڈاکٹر صفدر اقبال شاید بچے نہ جانتے ہوں، بہت بڑے ہسٹورین، وفاقی سیکرٹری بھی ریٹائر ہوئے، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ تو تاریخ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال سے ان کو بلا کا عشق تھا، ان کے کافی کتب بھی ہیں ان پہ۔ تو اس کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ جاوید اقبال نے ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ سنایا۔ 4 اپریل 1979 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو کہتے ہیں جی صبح میں سویا ہوا تھا اپنے بیڈ روم میں، اور میری کھڑکیاں بیڈ روم کی بالکل ہلیں، اور تیز قسم کا طوفان جیسے آ گیا ہو۔ تو میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ذوالفقار علی بھٹو میری بیڈ پہ پانتیں کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور خون آلود کپڑے ہیں ان کے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جاوید، میں نے ان کا کیا کیا تھا، میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں بہت حیران ہوا، پریشان بھی ہوا۔ تو اس کے بعد میں چونکہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، تو وہ بھٹو صاحب کی جو شکل تھی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے فوراً وہ ٹائم لکھ لیا اپنی ڈائری پہ، اور میری بیگم بھی ساتھ میں اٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ابھی بھٹو ادھر تھا۔ کہتے نہیں وہ تو نہیں۔ تو کہتے جی میں سو گیا، خیر صبح جب میں اٹھا تو میں نے اخبارات دیکھے، تو وہی ٹائم تھا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ تو یہ ایک طاقتور روح کو ایک میسج ایک قسم کا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں سیاسی حریف تھے، دونوں اپوزٹ پول کے بندے تھے۔ جس طرح وہ خود ہی اپنا واقعہ ایک سناتے ہیں کہ جب وہ بینچ بنا جس میں بھٹو کا کیس سنا گیا، تو ضیاء صاحب نے مجھے بھی اس بینچ میں ڈالنے کا کہا، چونکہ یہ فوجداری مقدمات کے ماہر تھے ڈاکٹر جاوید اقبال۔ تو میں نے معذرت کر لی کہ چونکہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، لیکن میں چونکہ ان کا سیاسی حریف رہا ہوں، ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے، تو اس لیے اگر ان کے کوئی اپوزٹ فیصلہ آ گیا تو مجھ پہ خام خواہ کا الزام آئے گا، تو وہ مجھے معذرت رکھیں اس سے نا۔ تو خیر بہرحال وہ بچ گئے اس میں شامل ہونے سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں بھٹو صاحب نے ان کو جسٹس بھی بنایا، اور آگے ان کا کیریئر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ایک اور واقعہ جاوید صاحب سنایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ گوڑا خٹک میں مولانا سمیع الحق صاحب کا جو مدرسہ ہے، وہاں مجھے دعوت خطاب دی گئی۔ بہت بڑا مدرسہ ہے وہ، جی ٹی روڈ پہ، اگر لوگوں نے کسی نے دیکھا ہو۔ تو وہاں پر میں نے تقریباً 250-300 اسٹوڈنٹس، ان کے اساتذہ، ان کو 1.5 گھنٹے لیکچر دیا۔ لیکچر کے بعد میں نے کہا بھی کوئی سوال، تو بالکل خاموشی۔ پھر میں نے پاس کر کے کہا کہ بھی اب کوئی اگر سوال کرنا چاہیں میں حاضر ہوں۔
پھر کوئی کسی کا سوال نہیں آیا. تو پھر میں نے کہا کہ اگر اساتذہ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو حاضر. تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. تو کہتا ہے جی میں پھر سمیع الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں سوال کرنے کا رواج نہیں ہے. کہتے مجھے یہ اتنا دکھ ہوا ہے اس بات سے کہ جس قوم میں کوسچننگ ایٹیچیوڈ نہ ہو، بچوں کو ہم اس طرح تربیت دے رہے ہوں، انہوں نے آگے کیا ڈیلیور کرنا ہے، کیا اچھے شہری بننا ہے. تو یہ ان کا ایک احساس تھا، ہر ایک کے لیے پیغام تھا کہ بھئی آپ جدھر بھی ہوں، مطلب کسی بھی کلاس میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، ایک پازیٹیو کوسچننگ ایٹیچیوڈ آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہونا چاہیے. اسی پہ تو اقبال نے کہا تھا نا، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں، باتیں تو وہی بہت ہیں، لیکن بہرحال بہت شکریہ اس فورم کا بھی اور سب کا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جاوید صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے.